میرے ساتھ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان موجود ہیں. بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. ایک طرف تو عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے اور آپ کے بیانات بھی ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاج پر پارٹی میں تقسیم کے ذمہ دار آپ کو قرار دے رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کوئی پارٹی والا نہیں کہہ رہا کہ ہم رکاوٹ ہیں. یہ تارڑ اور یہ جو محسن نقوی ہے یہ جان کے یہ بات کریں. میں بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا پیغام آیا تھا. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے گارنٹی دی ہے کہ میں شفا انٹرنیشنل میں علاج ہوگا. اب میں نے ان سے پوچھا کہ الشفا کیوں آ رہا ہے یہ ٹی وی کے اوپر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ الشفا کا آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ الشفا لیا جا کے ہم نے کلیئرلی کہا ہے. اس کے اوپر میں نے آپ میرے سارے ٹویٹس دیکھ لیں. اس دن کے جو کمیونیکیشن ہوتی تھی میں سارا کچھ اپنے ٹویٹس پہ ڈال رہی تھی. ہم نے ان سے جو ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے فیملی ممبر اور عمران خان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں یہ ٹیسٹ جو سارا سپرویژن میں ایگزامینیشن اور ٹیسٹ ہوں گے ریپیٹڈلی. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے یہی کہا تھا, تو آج بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں. تقریباً 2 ماہ قبل آپ نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اب اس دوران ایسا کیا ہوا کہ ان کی ایک آنکھ کی 85% بینائی جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے؟ عمران خان کمپلین نہیں کبھی کرتے جنرلی, اور پچھلی اگست میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے ملاقات میں گئے تو عمران خان کی آنکھ تھوڑی سی ایک لال تھی, تو ہلکی سی لال تھی. تو ہم نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم نے ایک درخواست پٹیشن ڈال دی, کورٹ میں گئے کہ بھی عمران خان کی آنکھ کا معائنہ ہے. انہوں نے کہا تھا کیا یہ پٹیشن منظر عام پر آئی تھی؟ کیونکہ جو مجھے یاد پڑتا ہے منظر عام پر نہیں آئی نہیں, ابھی وہ تک. ایکسیپٹ کریں تو نا, وہاں سے کون ایکسیپٹ, وہاں سے ہوتا کیا آگے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو لیکن ہم اس کے بعد ملاقات ہماری ہوئی جیل کورٹ میں, تو اس میں ہم نے پوچھا عمران خان سے آپ کی آنکھ لال تھی تو اب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ڈراپس ڈالے تھے اور میری اینک کا نمبر بدلا ہے. سلمان صفدر جب گئے تھے ان کو انہوں نے کہا 3 مہینے تک میں بالکل ٹھیک تھا, اور اس کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈراپس ڈالے, لیکن 2 ہفتے جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے, چلیں ڈراپس ڈال رہے تھے, ہوا ٹھیک ہوا چھوڑ دیں. جب 2 ہفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر مجھے بالکل نہیں آ رہا تھا, اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پہلے یہ بتا دیں, ایک لال ہونا اور چیز ہے, نظر نہ آنا 2 ہفتے, اور سپرنٹینڈنٹ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں درجنوں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ عمران خان کا وہ دیکھ رہے ہیں. یہ تمام چیز 3 مہینے دیکھیں کے عرصے میں ہوئی وہ تھی؟ یہ ہوئی ہے, یہ جو بات ہوئی ہے موسٹ پرابلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ لے کے کب گئے, میرے خیال میں جنوری کی 18-19 تب لے کے گئے ہوں گے, یہ جو پمز لے کے گئے یا ٹیم بلوائی ہے. میں اندازہ ہی ہم لگا رہے ہیں, ہمارے پاس وہ انفارمیشن ریٹن نہیں ہے ایگزیکٹ. موسٹ پرابلی اینڈ آف دسمبر یا جنوری. دیکھیں میری بہن ان کو ملی ہے جو ٹیوزڈے بنتا ہے 3 یا 4 دسمبر کو, وہ آخری دفعہ میری بہن کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں جو 20 منٹ کی ہوتی ہے بشرا بی بی اور عمران سے ہوئی ہے, اور اس میں بشرا بی بی کی بیٹی بھی تھی. اس وقت عمران خان نے نہیں کہا کہ میری آنکھ میں کوئی تکلیف ہے, مطلب دسمبر میں انہوں نے ایسا سچ نہیں کہا کہ تکلیف ہے, کیونکہ تب تک کیا پتا وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ کوئی ڈراپس ڈال دیے ہیں ٹھیک ہے. جب پیمز کی ٹیم دیکھنے آئی تو انہوں نے آ کے عمران خان کو کہا کہ اگر شکر ہے اس وقت ہم آ گئے, نہیں تو اگر ابھی نہ آتے تو آپ کی آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو جاتی. ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے, میں خیال میں جیل والوں نے کہا کہ یہیں ٹیکا لگا لیں, یا انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم یہاں لگا سکتے ہیں. کوشش کی انہوں نے کہ ادھر ہی ہو جائے, جو ٹیکا لگانا ہوتا ہے. وہ پھر لے کر ان کو پھر رات کے جو بھی انہوں نے کی کاروائی کے پمز لے جا کر ان کو ٹیکا لگوایا. اب جو ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا, ہم نے بہت ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, انہوں نے کہا دیکھیں صرف ٹیکا کافی نہیں ہوتا, اس کے بعد اس کی آفٹر کیئر اور مانیٹرنگ ہوتی ہے. وہ کون کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے مانیٹرنگ اس وقت جیل کے اندر؟ کہتا ہے بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ کو ڈاکٹر کا انٹرویو کر کے میں ایسی چیز نہیں کہنا چاہتی. انہوں نے کہا دیکھیں کلاٹ کہہ رہے ہیں, برین ہے, اور دوسری آنکھ بھی خراب ہو سکتی ہے. تو یہ سارا پمز کی ٹیم نے بتایا تھا؟ یہ عمران خان کو بتایا. ٹھیک ہے. اب یہ, اور عمران خان کس کو بتا رہا ہے؟ لائر کو, جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھیجا ہے. اور جب وہ بات کر رہے تھے ان کے ایک طرف سپرنٹینڈنٹ بیٹھا تھا
اور دوسری طرف ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھا تھا سلمان صفدر کے دونوں طرف، یہ پوری کانورسیشن میں. تو اگر ان کا خیال ہے یہ غلط ہوتا، ابھی تک آپ کو جیل سے نہ پتہ چل جاتا کہ عمران غلط کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہ آتی کہ جو عمران خان نے بات کی ہے سلمان صفدر کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہوا تھا؟ کچھ تو آنا چاہیے تھا نا. یہ سلمان صفدر نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو سبمٹ کیا ہے. عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے کے جایا جائے، عمران خان کے مکمل ٹیسٹ ہوں. انہوں نے پہلے میری بہن کو انکار کیا فیملی کی طرف سے، پھر ڈاکٹر نشرما برکی کو انکار کیا، پھر انہوں نے ڈاکٹر عاصم جو ہمارے یوسف جو عمران خان کے پرسنل ڈاکٹر ان کا بھی انکار کر دیا. تو پھر کہاں پہ ہم پہنچ گئے؟ واپس زیرو پہ. پھر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب ہمارے فیملی اور جو ہماری لیگلی رائٹ ہے موجود ہونے کا، جب وہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر یہی محسن نقوی کہہ رہا ہوگا کہ اس لیے یہ قبول نہیں کر رہی تھی کیونکہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے. عطا تارڑ نے الزام عائد کیا آپ پر کہ عمران خان کی صحت یا پھر ان کی جو لک آفٹر ہے اس میں تاخیر 3 دن کی جو ہوئی وہ آپ کی وجہ سے ہوئی. اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ فیملی ممبر یا ان کا ڈاکٹر موجود نہیں ہو سکتا؟ یہ انلیگل کام کریں یہ لوگ، جواب ہم دیں گے، یہ جواب یہ دیں گے. ان پہ نظر رکھیں. ہمیں اور بڑے کلیئر ہیں کہ یہ چھپا رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اگر سپریم کورٹ جج یہ سب کے سب عمران خان کی اگر آنکھ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، یہ سب مجرم ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ الزام عائد کیا ہے آپ پر کہ آپ اپنے بھائی کی صحت پر سیاست کر رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ میرے بھائی کی آنکھ سیاست نہیں ہے، میرے بھائی کی آنکھ ہے، میرے بھائی کی نظر ہے، میرے بھائی کی صحت ہے. ہماری پرائیورٹی فیملی کی ان کی صحت ہے. آپ کو یہ آنکھ سیاست نظر آ رہی ہے؟ ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کو علاج ملے، اور یہ ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا. خود اپنی یہ قصے بتائیں کہ یہ کہاں کہاں بھاگے جاتے ہیں صحت ٹھیک کروانے کے لیے، اور عمران خان شفا انٹرنیشنل تک نہیں پہنچ سکتا. بشرا بی بی کی بیٹی نے آ کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان کہتے ہیں مجھے تسلی بخش نہیں تھا جو ڈاکٹر آئے تھے معائنہ کرنے. یہ پیغام ہے. اب سن لیں تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. دوسرا، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا، میری بہنوں کو کمیڈی اچھا، آواز اٹھائیں. یقیناً آپ کے علم میں بھی یہ 3 ہوگا کہ پیغام کچھ ہمیں ملے. پی ٹی آئی کے رہنما آپ کے چند بیانات سے نالاں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں. میں یہاں پر پڑھ دیتی ہوں. ایک شاندانہ گلزار جو ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ خان اگر سیاسی قیادت کے فیصلوں سے متفق ہوتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتی تو اس سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے فیصلے نہیں بدلیں گے، کیونکہ وہ وہی کریں گے جو عمران خان نے کہا ہے. دوسرا جو بیان ہے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے سب سے زیادہ جو نقصان جو کسی کو بھی پہنچایا ہے پارٹی میں، وہ مجھے پہنچایا ہے. یہ انہوں نے گنڈاپور، علی امین گنڈاپور کو. پرابلم پتہ کیا ہے؟ عمران ہے جیل میں، عمران خان، ہم ہیں میسنجر ان کے. جب وہ ہمارے ہاتھ کوئی پیغام، اور یہ والا جو علی امین گنڈاپور کا پیغام جو بھیجا گیا ہوگا نا، عمران خان نے ہمارے ہاتھ نہیں بھیجا کہ یہ ریزائن کرے. عمران خان نے جیل میں میڈیا کو کہا تھا، ٹھیک ہے. اور جو عمران خان کو یہ نہیں کہہ سکتے نا، تو وہ ان کی فیملی کو کہہ دیتے ہیں. آپ سمجھیں؟ کیونکہ عمران خان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انہی کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو وہ شوٹ دا میسنجر کرتے ہیں. بیسکلی جب یہ ہمیں کہتے ہیں، ان کو غصہ عمران خان کے اوپر ہے. آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جیل میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کی صحت کی فکر کر رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا آپ نے بتایا شاندانہ گلزار کا، ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، علامہ ناصر ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ہمارا بھائی بھی ان کی بہت عزت کرتا ہے. یقیناً ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور یہ ان کا نام جو یہ شاندانہ لے رہی ہے، ان کو سوچ کے لینا چاہیے. ہمیں فرق نہیں پڑتا،
ہم لڑیں گے اپنے بھائی کے لیے، علاج کے لیے لڑیں گے، ان کی ایگزامینیشن کے لیے لڑیں گے. اگر یہ نہیں لڑنا چاہتے سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا، کہا گیا کہ جب بیرسٹر گوہر کو جیل حکام نے ڈاکٹر کے ساتھ جانے کا کہا یا بھجوانے کا کہا تو آپ نے منع کیا. یہ محسن نقوی کہہ رہا ہوگا یہ جھوٹے ہیں سارے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا جا رہے ہیں جیل میں کوئی، ہمیں یہی تو شوق ملا ہے. حالیہ دنوں عطا تارڑ نے ایک بیان کی یا ایک بات کی تردید کی کہ عمران خان سے کوئی بھی ڈیل یا پھر ڈھیل نہیں ہوئی، تو انہوں نے، آپ بتائیں گی کہ انہیں کب کب آفر ہوئی جس کی انہوں نے تردید کی عطا تارڑ نے؟ ہمارے سے آج تک کسی نے بات نہیں کی، فل سٹاپ. ایک کا مجھے پتہ ہے جو 4 اگست کو ان کو جا کے کہا تھا ہمیں آپ کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ایک ہمیں چیز پتہ ہے جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پر انہوں نے جو اتنے کیسز بنائے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں اور میں ان کا سامنا کروں گا اور میں اپنے آپ کو اپنا نام کلیئر کر کے نکلوں گا. اچھا، اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے آپ کے خیال میں ان میں سے کچھ افراد کمپرومائزڈ ہیں؟ اگر ہمیں سپورٹ ملتی ہے عمران خان کے علاج کروانے میں ہم پارٹی کے بہت شکر گزار ہوں گے، سب کے. جو سپورٹ دے گا کہ عمران خان کا ہاسپٹل میں علاج ہو جائے، یقین کریں ہم ہاتھ جوڑ کے ان کا شکریہ ادا کریں گے. اچھا، عمران خان کی ان کے بیٹوں سے کیا بات ہوئی؟ بیٹوں سے 20 منٹ کے لیے بات ہوئی، وہ بھی ٹوٹ کے. بچے کہتے ہیں کہ بیچ میں فون ڈراپ ہوتا تھا، پھر کوئی 1-2 منٹ کے بعد ریکنیکٹ ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو بھی آنکھ کا بتایا اپنے، اور کیا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ وہ پریشان تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک سے ایک آنکھ میں. ہم کیا کریں؟ ہم بے بس ہیں؟ نہیں، ہم بے بس نہیں ہیں. ہم لڑیں گے اپنے بھائی کے لیے، ہم ہر فورم پہ جائیں گے. اور ان کے بچے پچھلی جولائی میں آنا چاہتے تھے، انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کی، یہ چپ کر جاتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے. اب پھر انہوں نے 15 اور 16 جنوری میں اپلائی کیا دونوں بچوں کے لیے، ویزوں کے لیے، سلیمان اور قاسم کے. عمران خان کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے اس سے متعلق ایک اہم دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ ہار آپ کے پاس ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گی یا تردید کریں گی؟ دیکھیں، مربت کو نکال دیا نا، مربت کو نکال دیا عمران خان نے پارٹی سے، تو وہ عمران خان کو تو نہیں کہے گا نا. اور جو لوگوں جنوں کو عمران خان نے یہ کہہ کے کروایا تھا وہ ساروں کو پتہ ہے. وہ جو پارٹی کے لوگ جو لائرز وغیرہ آئے تھے ان کو کہہ کے بھیجا تھا. اور ایک دفعہ نہیں، میں 2-3 دفعہ کوشش کی تھی. وہ جو لوگ پارٹی میں کو میں کہ عمران کہتا ہے بچا لیتے تھے، یہ تو عمران خان کہتا ہے، اس کو چھوڑیں. اس نے بشرا بی بی پہ کیسے یہ الزام لگایا کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بولا ہے اس نے. کیسے آپ کو بتاؤں؟ یہ کہتا ہے کہ اس وقت بشرا بی بی ہاؤس اریسٹ میں تھی، یہ اس نے کہا ہے نا، بشرا بی بی ہاؤس اریسٹ میں تھی. توشہ خانہ 1 میں، توشہ خانہ 2 تو شروع ہی نہیں ہوا تھا. سمجھ آئی ہے؟ توشہ خانہ کا تو کیس ہی نہیں تھا اس وقت. اور کہتا ہے بشرا بی بی نے مجھے یہ کہا. جھوٹ بول رہا ہے، بشرا بی بی پہ غلط الزام لگا رہا ہے. جب ہاؤس اریسٹ میں تھے 1 میں، تو یہ 2 تو کیس آسمان پہ کہیں بھی نہیں تھا. تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس میں 2 کے لیے مانگنے گیا تھا؟ جھوٹ بول رہا ہے نا. بات آپ کو میں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ غلط بیانی کر رہا ہے. توشہ خانہ 2 تو بنا ہی کتنی دیر، جب وہ بشرا بی بی جیل میں جا چکی تھی تب جا کے انہوں نے توشہ خانہ 2 بنایا. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے ان کا نام لے کر. یہ ان کو یہ اس وقت دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں نا، ساروں کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ ٹاؤٹس. مسئلہ یہ کہ عمران خان جب نکال دے گا پارٹی سے، آپ کا سروائیول ایجنسی کے پاس ہی ہے نا، تو ایجنسی کے لیے پھر ڈو مور کرنا پڑتا ہے نا. یہ وہ ڈو مور میں شامل ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہر مرتبہ عمران خان کی صحت کو لے کر ایک نیریٹو بناتی ہے. آپ کی معلومات کے مطابق معاملہ اس وقت یا کتنا سنجیدہ ہے؟ ان کو ڈر تو نہیں ہے نا. یہ اگر حکومت ڈر نہیں رہی تو اتنی مہم کیوں چلا رہی ہے عمران خان کا؟ کچھ چھپا تو نہیں رہی. اگر چھپا نہیں رہی، اگر ہم ان کی جگہ ہوں تو کہیں کہ جائیں آپ جا کے کروا کے دیکھ لیں. بہت شکریہ.